بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پچھلے چند دنوں میں حسب معمول پاکستان کی جو ایک پرانی عادت ہے ہمارے ملک کی، ہماری قیادت کی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ہماری ایلیٹ کلاس کی، کہ جو بھی کوئی اپنے آزادی رائے کا اظہار کرتا ہے، جرنلسٹ ہو، یوٹیوبر ہو، ولاگر ہو، مذہبی رہنما ہو، اگر ان کی بات مردود لگے ہمارے طاقتور حلقوں کو، تو وہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی لکونہ نکال کے ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں، ان کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کو نظر بند کر دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ اور بھی بدترین سلوک کر لیتے ہیں. اس میں ایک قسم کی قانونی دہشت گردی ایک بنا لی گئی ہے، اور ہمارے ملک میں شروع سے چلتی آ رہی ہے. انفارچونیٹلی یہ پوری دنیا کے اندر ہمیں ایک انکریزنگ رائز ملتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فوائد ملے تھے، وہیں اس نے بہت سپیڈ سے حکومت کے اوپر اور مختلف طاقتور حلقوں کے اوپر ایک پریشر کریٹ کر دیا ہے کہ یہ جلد از جلد ہماری آوازوں کے اوپر ایک پٹا ڈال دیں، ان کو بند کر دیں، ہماری آوازوں کو ہمارے گلے گھونٹ دیں. ہمیں ایز اے قوم یہ فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اسٹیٹ اپریٹس تو ہمارے فریڈمز کو، خاص طور پہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ نہیں تیار ہوں گے، بلکہ وہ ہر موقع پہ وہ تو چاہیں گے کہ سب پی ٹی وی کی طرح بیان دیں. ہمیں ایز اے قوم فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری فریڈم آف اسپیچ، اظہار خیال، اس کی حدود کیا ہیں اور کیا ایکسیپٹیبل رینج آف اوپینینز ہے. اب دیکھیں، اگر ایک حامد میر صاحب کو لیں ہم مثال کے طور پہ، حامد میر صاحب کی آرک پاکستان میں ایسے چلتی ہے کہ وہ ہر 2 سے 3 سال کے اندر ہیرو بنتے ہیں پاکستان کے، اور 2 سے 3 سال کے اندر ہی وہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان میں ولن بن جاتے ہیں. اور میری کوئی 30 ایک سالہ زندگی کے اندر وہ ملٹیپل ٹائمز ہیرو اور ملٹیپل ٹائمز ولن بن چکے ہیں. جیسے WWE کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے آپ بیبی فیس ہوتے ہیں اور کچھ دن پھر آپ ہیل بن جاتے ہیں. یہ WWE کے کانسیپٹس ہیں کہ اسکرپٹ رائٹنگ کے اندر جب وہ کریکٹر کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو جو ولن کریکٹر ہوتا ہے اس کو ہیل کہتے ہیں، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ رائل اپ کرنا آڈینس کو کہ یہ بڑا ہیٹڈ ہے اور سب کی نفرت کا وہ محور بنتا ہے. اور جو بیبی فیس ہوتا ہے، جیسے امپلائی کیا جا رہا ہے، وہ بڑا لاڈلا، بڑا بیبی ٹائپ کا ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کی محبت اس کو سمیٹے اور سارا کچھ کرے. پھر اس کے اندر کبھی کبھی اسٹون کولڈ اسٹیو آسٹن کی طرح کچھ ہیل ہوتے ہیں جو لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں، لوگ ان سے نفرت نہیں کر پاتے، ان کی محبت ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے. تو جب وہ آپ کے لیے آپ کی نظروں میں جب وہ ولن بن جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھر بھی ہیرو مان رہے ہوتے ہیں. یہی عمران ریاض صاحب تھے جو ہمارے طاقتور حلقوں کی طرف سے اور ہماری ایک خاص جماعت کی طرف سے بہت مقبول شخصیت تھے اور بہت بڑے صحافی مانے جاتے تھے. اور آج یہ بات نہیں ہے، آج اپنی وہ ولن آرک کے اندر گئے ہیں یا ہیل آرک کے اندر گئے ہیں، اگر میں ریسلنگ کی ٹرم استعمال کروں. لیکن اس کے باوجود عوام کے اندر ان کے لیے ایک ایسی مقبولیت ہے کہ ان کے ولاگز جو ہوتے ہیں، ان کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے، اس پہ لاکھوں نہیں بلکہ کئی زیادہ ویوز آتے ہیں، اور ایک بہت اکثریت حصہ ہے عوام کا جو ان کی باتوں کو مقبول سمجھتا ہے. یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، پرنسپل فیصلہ، کہ آپ کس چیز کو، کس حد تک آزادی رائے کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں اور کہاں پہ آپ لائن ڈرا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کامن سینس کچھ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کرے، اب میں پرنسپلس میں بات کروں گا، میں کسی ایک فرد کے کیس میں بات نہیں کروں گا، بیکاز ہر جماعت، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر آپ کہہ لیں پورے اسپیکٹرم پہ پاکستان کے ہر طاقتور حلقہ جو ہے وہ اس میں کوئی آبجیکٹیو سٹانس تو لے نہیں سکتا، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کے، ہر انڈیویجول کے، ہر محکمے کے، ہر سیاسی جماعت کے، ہر مذہبی گروہ کے کچھ مقبول بلاگرز ہیں، کچھ مقبول پوڈ کاسٹرز ہیں، کچھ مقبول ٹی وی اینکر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور کچھ مردود ہیں. اور یہ آپ کو ہر جماعت نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک ولاگرز کے ساتھ اور آن لائن جو ہیں وہ تجزیہ نگار ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک میٹ اپ کیا. اسی طرح آپ کو شاید یاد ہو کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ٹک ٹاکرز کے ساتھ اور ولاگرز کے ساتھ ایک میٹ اپ کیا تھا. تو اپنے انفلوئنس کو، اپنے اسفیئر آف انفلوئنس کو انکریز کرنے کے لیے ہمارے طاقتور حلقے جب نہ سمجھ آتا ہے ان کو وقتاً فوقتاً لوگوں کو ہیرو بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو ولن بنا دیتے ہیں. تو ہمیں اب بطور عوام ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل رینج آف اوپینینز کیا ہے، اور وہ ہمارے قانون میں اور کانسٹیٹیوشن کے اندر اور ہماری لیجسلیشن کے اندر اور ہماری پولیسنگ کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، یعنی کسی کو ابھارنا کہ وہ کسی ایک فرد کے خلاف یا کسی جماعت کے خلاف یا کسی گروہ کے خلاف وائلنٹ کرائم کرے یا ان کے خلاف کوئی مہم چلانا، یہ ہمیں ناقابل قبول ہے. میری عقل تو کہتی ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. کسی کی ذات کو ہٹ کرنا، ہراس کرنا، ان کے خلاف جس کو کہیں گے جو لائبل کے اندر آتا ہے قانون کے اندر، جہاں پہ آپ ان کی ذات کو بے بنیاد طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں اور آپ کوئی علمی بات نہیں کر رہے، آپ کوئی فیکٹس پریزنٹ نہیں کر رہے، آپ کوئی کیس نہیں پریزنٹ کر رہے، آپ رپورٹنگ نہیں کر رہے.
پہلے تو ہمیں یہ اپنے ذہن سے بات نکال دینی چاہیے کہ رپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ ان بائسڈ ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رپورٹنگ ان بائسڈ چاہیے تو آپ ٹیلی پرومپٹر پہ دیکھ لیا کریں. دا ہول پوائنٹ آپ کے تجزیہ نگاروں کا ہوتا ہے کہ وہ تجزیہ کریں, اور وہ تجزیہ اپنی عقل اور فہم کے مطابق کرتے ہیں. ان کی جو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو انالیسس ہوتا ہے اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں. میں اس کی ایک بہت بڑی مثال دوں گا آپ کو کہ جو اس وقت ہم مذہبی لینڈسکیپ دیکھتے ہیں, اس کے جو آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم میں اس میں جو ایک مثل نور ایک کریکٹر ہیں, وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں. ان کی کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی پاکستان کے مین اسٹریم کے اندر. یہ حقیقت ہے. آپ 90s اٹھا کے دیکھ لیں, 80s اٹھا کے دیکھ لیں, 70s اٹھا کے دیکھ لیں, جس طرح کے مقرر, جس طرح کے وائز, جس طرح کے علماء, جو تقاریر چل رہی تھیں ممبروں سے, مساجد میں, مدارس کے اندر, بڑے اسٹیجوں کے اوپر, بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر, عیدگاہوں میں, اس کے اندر انجینئر صاحب نے مین اسٹریم میں نہیں رہ کے الٹرنیٹیو میڈیا پلیٹ فارم کو اختیار کر کے, یوٹیوب کو اختیار کر کے پوری دنیا میں وہ اپنی حق کی آواز بلند کرتے ہوئے چھا گئے. اور ان کا مقدمہ ایک ہی تھا کہ قرآن اور حدیث یہ میرا مقدمہ ہے, اس کے علاوہ تشہیر کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ لو یو علی بھائی, تو وہ یہ مقدمہ ان کا ناقابل قبول تھا مین اسٹریم کے اندر. تو کیا اگر ایک چیز مین اسٹریم سے ہٹ کے ہے اس کو آزادی رائے کا حق نہیں ملتا؟ لیکن آج وہ چیز اتنی مقبولیت حاصل کر گئی کہ میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ آپ لڑکانے سے لے کر آپ مطلب کاشغار تک آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کسی نہ کسی کو کہیں اگر کہ نہ تو انہوں نے فوراً کہنا کہ انجینئر صاحب کے اسٹیشن سے آ رہے ہیں آپ. تو یہ مین اسٹریم میں نہ ہونا, آلٹرنیٹیو پلیٹ فارم نہ ہونا اور پھر مین اسٹریم میں آ جانا, یہ پروسیس کون ڈیٹرمن کرتا ہے کہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ کیونکہ یہ تو کمپلیٹلی ایک سبجیکٹیو انالیسس ہے. اس کے باوجود کو ان کو ایک مین اسٹریم ایکسیپٹنس مل گئی ہے. اور یہ میں کیوں آزادی رائے کے ساتھ اس کو اٹیچ کر رہا ہوں, کیونکہ مذہبی رائے کا اظہار کرنا یہ بھی اکثر پاکستان کے اندر ایک متنازع سبجیکٹ رہ جاتا ہے. اور اس کے اوپر اوپن ڈائلاگ اور ڈسکشن کرنا, کیونکہ یہ ہائیسٹ لیول ہے ہمارے لیے, تو نمبر 1 چیز دین ہے, ہمارا مذہب ہے. تو اس کے اندر بھی اگر آزادی رائے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر انجینئر صاحب کو تو جواز نہیں بنتا. لیکن علی بھائی نے اپنی ایک اسپیس بنائی اور وہ سارا کچھ انہوں نے معاملہ لے کے چلا. تو آج آپ دیکھیں مذہبی ٹالرنس کا لیول پورے پاکستان کے اندر نہیں, پورے سب کانٹیننٹ میں بڑھ گیا. جو بھی اردو ہندی اسپیکنگ لوگ ہیں جو ان کی بات کو سمجھ لیتے ہیں, یہ ایک اچھی چیز ہے, یہ ایک مثبت چیز ہے. ہم دنیا کو ایک مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کے طور پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مختلف کمپیٹنگ آ رہا ہے کہ یہ مکتب فکر ہے حنفی, اس کے اندر دیوبندی مسلک ہے, اس کے اندر بریلوی مسلک ہے, یہ جی اہل حدیث کے سلفی حضرات ہیں, یہ جی اہل تشیع جعفری فقہ پہ چلنے والے لوگ ہیں, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے. اب وہ لوگ اپنی آراء, اپنے مقدمے دلائل کی روشنی میں وہ پیش کرتے ہیں, اور آپ ایز این انڈیویجول آر ایبل ٹو ڈیسائڈ اینڈ ڈیٹرمن اینڈ ڈیسائفر کہ آپ کس چیز پہ بلیف رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایز اے قوم کام کرنا ہوگا. ہماری اسٹیٹ نے تو گیو اپ کر دیا ہمارے اوپر. وہ دیکھیں وہ جو ایک ڈریس والا معاملہ ہوا, ویسے تو ASP صاحب کو سلوٹ ہے, انہوں نے بہت دلیری کے ساتھ اس خاتون کو بچایا اور وہاں سے نکال لیا. لیکن اوور آل اگر دیکھیں جو ذہن سازی ہونی چاہیے کہ آپ میں جو ایک بنیادی انسانیت جو کہ ایک مذہب کے بیونڈ چیز ہے کہ آپ ایک دوسرے کو انسان مان کے چلیں, کہ آپ مذہبی تعصب اور ان چیزوں کا شکار نہ ہوئیں, کیونکہ تو جانوروں کی ایک صفات ہیں. انسان تو نہیں ایسے بیہیو کرتے کہ کسی فرد کو اس کے نظریات کی بنیاد پہ وہ اسیس کر کے اس کے خلاف کوئی وائلنٹ ایجنڈا یا کوئی اس کو نظر بند کرنے کی نیت بنا لیتے. نارمل انسان تو میں ایزیوم کرتا ہوں کہ وہ اگلے انسان کے اخلاق کے اوپر بیہیو کرتا ہے کہ جیسے وہ پیش آتا ہے اس کے ساتھ وہ اس طرح پیش آتا ہے, اور وہ اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں, ڈس ایگری کریں اور بہت فنڈامنٹل چیزوں کے اوپر ڈس ایگری کریں, ایز ہیومن بینگز, ایز بنی آدم کا حصہ ہوتے ہوئے وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں. اس کی ذہن سازی اور ٹریننگ تو ہماری عوام کی نہیں. تو ہمیں بطور عوام سوچنا چاہیے کہ بھی آج آپ کو عمران ریاض مردود ہے, وہ جیل کے اندر ہے. حالانکہ یہ عمران ریاض صاحب جو ہیں, یا اسد علی طور کے بارے میں نہیں کہتا, بٹ عمران ریاض صاحب جو ہیں یہ بھی ایک زمانے میں جب ان کا عروج تھا, جب یہ ہیرو والے فیز کے اندر تھے, تو یہ لوگ ہنسا کرتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے اپنے کولیگز کا, ان پہ تانے کسا کرتے تھے کہ دیکھو فلانا اریسٹ ہو گیا, فلانے کی ٹبری ٹائٹ ہو گئی ہے, فلانے نو ڈک دیتا ہے. یہ ساری باتیں میں یہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سامنے. تو باعث کے بغیر ہم کچھ پرنسپلس پہ کیوں نہیں اگری کرتے کہ بھائی پیپلز پارٹی والے اور ان کے سارے تجزیہ نگار و جرنلسٹ, اور PMLN والے اور ان کے سارے تجزیہ نگار و جرنلسٹ, اور PTI والے اور ان کے سارے تجزیہ نگار و جرنلسٹ, یہ سارے
مسلمان ہیں, اگر مسلمان نہیں ہیں تو کم از کم پاکستانی ہیں. ظاہر بات اس میں غیر مسلم کرسچن اقلیتیں بھی ہوتی ہیں, ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں, ہمارے سکھ بھائی بھی ہوتے ہیں ان کی جماعتوں کے اندر, ان کے سپورٹ کے اندر. تو بحیثیت پاکستانی, بحیثیت شہری, بحیثیت انسان, ہمیں ایک پرنسپل پہ اگری کرنا ہوگا کہ بھئی بات مجھے جتنی مرضی تمہاری بری لگے, چاہے مجھے جتنی مرضی ہٹ کرے, ہم طاقتور حلقے کے خلاف ایک دوسرے کی ڈیفنس کریں گے. السلام علیکم. 13.5 مہینوں میں آپ لوگوں کی پیار اور محبت نے ہمیں 2.5 لاکھ پلس فالوورز دے دیے ہیں یوٹیوب پہ. یہ ایک کامیابی کی کہانی ہے جو ہم اپنے فینس اور اپنے سبسکرائبرز کو داد دینا چاہتے ہیں, جنہوں نے اس سفر میں ہمارا بھرپور ساتھ ادا کیا. ایک چھوٹی سی ٹیم تھی ایک گلبرگ کے دفتر کے اندر, جن کا خواب تھا کہ ایک نیوز آؤٹ لیٹ ٹائپ چیز بنائی جائے جہاں پہ انفارمل ڈسکشن ہو ملک کے اور دنیا کے حالات پہ, اور ایک عام بندے کے پرسپیکٹیو سے یہ ڈسکشن ہو. اب جب عام بندہ بات کرتا ہے تو طاقتور جگہوں کو پسند نہیں آتی, اور بڑے کارپوریٹ انٹرسٹ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے. پھر ایمانداری کو سر فہرست رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے, پیڈ چیزیں ہم نہیں کریں گے جہاں پہ ہمارے آڈینس اور کنزیومر کو نہ پتہ ہو کہ جو آپ کو چورن بیچا جا رہا ہے وہ پیڈ ہے. اس وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو اپیل کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں, آپ ہمیں منتھلی سبسکرپشن پے کریں 1000 روپے کی. اب اس 1000 روپے کی ہم آپ سے کوئی نہ خیرات لے رہے ہیں, نہ صدقہ لے رہے ہیں, نہ زکوٰۃ, اور نہ ہی یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں یا ایسے پلیٹ فارمز کو لگتی ہیں. اصل میں ہم آپ کو ایک سروس دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو 4 لائیو سیشنز دیں گے پرائیویٹ, جو ڈائریکٹ ڈسکشنز ہوں گی آپ کی اور ہماری, جہاں پہ ملکی حالات, معیشی حالات, سیاسی حالات اور مورل حالات پہ گفتگو ہوگی بٹوین اس ایون اور آپ آڈینس. جتنے لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے یہ چیز ہیلپ کرے گی ہمارے چینل کو انہانس کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم مزید ریسرچرز, مزید ایڈیٹرز رکھیں تاکہ ہم میکسیمم کانٹینٹ آپ کے لیے پروڈیوس کر سکیں. اس سٹیزن جرنلزم کے جرنی میں ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تھینک یو. اب اس پہ ایک پلی لی جاتی ہے کہ جی مس انفارمیشن بہت بڑا جرم ہے. مس انفارمیشن تو بیسکلی ایک علمی گالی ہے, جو ایک ادبیہ گالی بنا دی گئی ہے اس بات کو مردود قرار دینے کے لیے کہ جو بات پاور کوریڈورز میں, طاقتور حلقوں میں مقبول نہیں ہے. مین سٹریم نیریٹو جس کو کہتے ہیں, اگر مین سٹریم نیریٹو اپنا کام کر رہا ہوتا, میں مثال دیتا ہوں, تو پوری دنیا کے اندر اور پاکستان بالخصوص, جس کے اندر میرا خیال ہے اتنی فلمیں نہیں ریلیز ہوتی جتنے ہمارے نیوز چینل ہیں, اور ہمارے تو انفارچونیٹلی سپر سٹار بھی ہوتے ہیں, وہ کوئی فلم کے ہیرو یا کوئی وہ میوزک کے یا اسپورٹس کے ہیرو نہیں ہوتے, ہمارے اینکر ہوتے ہیں. وہ ٹی وی انڈسٹری تو ہے کوئی نہیں ملک کے اندر, تو وہ ہر جگہ آپ بل بورڈ بھی دیکھیں. ابھی بلکہ پچھلے دنوں ایک نجی چینل لانچ ہوا تھا تو وہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی فلم کا ٹریلر لگا رہے ہیں, وہ سارے ان کے اینکر لگے ہوئے ہیں لائن آن لائن, اور وہ ایسے والے پوز کے اندر, اور وہ ہیں WWE, بیسکلی تو ہے سب یہ WWE, یہ کشتیاں ہو رہی ہیں, یہ بیبی فیس ہے, یہ ہیل ہے, یہ اسٹون کولڈ ہے, یہ DX والے آ گئے ہیں, اب شون مائیکل نے اس کو سویٹ چین مار دی ہے, وہ پھڈا ہو گیا. اب دیکھیں نا, جتنی بار میں نے جو اوریجنل بات کی تھی کہ حامد امیر میری زندگی کے اندر جتنی بار ہیرو ولن ولن ہیرو ہیرو ولن, یہ نارمل نہیں ہے, دس از ناٹ نارمل. یہ ایک اوور آل سیاسی بیانیے کے اندر فٹ ہوتے ہیں لوگ, اور جب ایک ہمارے جو سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو پنڈی میں بیٹھے ہوں, جو ہمارے بڑے بڑے آپ کہہ لیں بیوروکریٹس ہوں, ہمارے بڑے بڑے ججز ہوں, ہمارے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور بڑے بڑے زمیندار ہوں, وہ جو سوشل انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کبھی کوئی جرنلسٹ فٹ آتا ہے, کبھی کوئی جرنلسٹ فٹ نہیں آتا. ہمیں بحیثیت عوام, رائٹ, ایز اے پیپل, ایز اے قوم, بطور پاکستانی, بطور مسلمان اگری کر لینا چاہیے کہ یار یہ جو لوگ ہیں جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں یوٹیوب, جی یوٹیوبر گالی ہے, مجھے پتہ یہ ادبی گالی ہوتی ہے نا جی, وہ ایک ادبی گالی سی دیتے ہیں کہ بھی یوٹیوبر, مشہور یوٹیوبر عمران ریاض, یار آپ کہتے ہیں جرنلسٹ ہے, آپ وہ بھی نہ کہیں یار, آپ کہیں تجزیہ نگار کہتے ہیں, آپ ولاگر کہتے ہیں, یہ یوٹیوبر کو وہ گالی بنا کے پیش کرتے ہیں. تو یار انجینئر مرزا صاحب بھی تو یوٹیوبر ہیں, لیکن انجینئر مرزا صاحب اس وقت پوری یوتھ کی دھڑکن ہے. میرے خیال میں کوئی اس میں جو ان کے مکتب فکر سے اگری بھی نہیں کرتے, جو اپنے اپنے مسلک میں ابھی بھی نہیں ہے, لیکن نرم گوشہ ان کے لیے رکھتے ہیں, وہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, نرم گوشہ تو رکھتے ہیں. انہوں نے ایک یوتھ کے لیے ایک پورا ایونیو کریٹ کر دیا. تو جہاں مذہبی آزادی, اس کی رائے پیش کرنا, اس پہ ڈسکشن کرنا, ڈیبیٹ کے تھرو, مثبت لاجیکل گفتگو کے تھرو کسی اچھے کنکلوژن پر ارائیو کرنا, جہاں اس پر پابندی لگ رہی ہے تو اس پہ بھی کل کو لگے گی, کیونکہ انجینئر صاحب کی ان قریب کوئی نہ کوئی بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بری لگے گی, اور وقتاً فوقتاً لگتی بھی ہے. تو آپ
اس ان فرد کی، عمران ریاض ہو، کوئی اور ہو، حامد میر صاحب ہو، ان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا ایک زمانے میں، اور وغیرہ وغیرہ. اکثر بیشتر کسی کی بھی حکومت آتی ہے تو جرنلسٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، نظر بند کر دیا جاتا ہے. پھر ایک خاص مثال طور پہ جی آئی ٹی بنائی گئی ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ کوئی مس انفارمیشن اور جو آن لائن ہراسمنٹ ان کی نہ ہو جائے. یار آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں یار، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ کا کسی نے کیا اکھاڑ لینا ہے؟ مطلب ہماری تو مجال ہی کوئی نہیں ہے. مطلب آنریبل ججز جو ہیں آف دا سپریم کورٹ، ان کے خلاف کیا ہی کسی نے کوئی بحث کر دینی ہے، کیا ہی کوئی ایسے انکشاف کر دینے آن لائن یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کہ ان کو آپ جناب نظر بند کر دیں یا ان کے ڈیٹا ایف آئی اے کو دے دیں، ان کو اریسٹ کروا دیں. اس طرح ہم ہیں، اب ہم عام لوگ ہیں، ہم لے پرسن ہیں ہم، اور یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے بھی لے پیپل کا، کہ عام لوگ کیسے ویو کرتے ہیں کہ جو دنیا میں حالات درپیش آ رہے ہیں خاص طور پہ پاکستان کے اندر. تو ہمیں یہ حق ہی نہیں حاصل ہونا چاہیے. کیا صرف کوئی سرکاری ڈگری ملتی ہے پہلے؟ ٹھیک ہے نا. یہ وہی ٹپیکل آرگیومنٹس ہیں جو مولوی حضرات استعمال کرتے ہیں کہ اپنے وہ مقدمے کا دفاع نہیں کر پاتے تو وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی ڈگری دکھائیں ہمیں. یہی بحث کرتے ہیں نا، ڈگری کون سی؟ بھائی ڈگری چاہیے ہوتی ہے کسی موقف کو اختیار کرنے کے لیے، یا پہلے آپ کو کوئی، آپ غلط ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی رائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ اپنے موقف میں غلط ہو سکتے ہیں، لیکن کیا انسان کا بنیادی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی رائے رکھے؟ کیونکہ یہ عقل تو اللہ نے آزاد کر دی ہے نا. یا تو ہم فرشتے ہوتے کہ ہماری عقل باؤنڈ ہو جاتی، اور جیسے اللہ نے من و ان شریعت نازل کر دی ہم اس کے اوپر چلتے. یہ انا جو ہے، سیلف جو ہے، انسان کی خودی جو ہے، اس کا تقاضا ہے کہ انسان صحیح غلط کچھ آراء کے اوپر، کچھ کنکلوژنس کے اوپر ارائیو کرے گا، اور وہ اس کے لیے بڑے نیئر اور ڈیئر ہوں گے. لیکن یار ہوتے تو کپڑوں کی طرح ہی ہیں. یہ آج میں نے یہ میرے خیال میں نے بلو کپڑے پہنے یا بلیک کپڑے پہنے، تو پرسوں یہ وائٹ ہوں گے، ترسوں یہ گرین ہوں گے. تو کپڑوں کی طرح آراء بدلتی ہیں انسان کی. انسان گرو کرتا ہے، میچورٹی اچیو کرتا ہے، اس کی لائف کے اندر اس کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، وہ آبزرویشنز کرتا ہے، اور آبزرویشنز کے تھرو وہ کنکلوژنز پہ ارائیو کرتا ہے. اگر یہ جرنی کو آپ اسپیچ کے لیول پہ اسٹائفل کر دیں گے، مس انفارمیشن کی مد کے اندر، کسی بھی اس طرح کے بہانے کی مد کے اندر، مثال کے طور پہ ٹویٹر اب 10-11 دن سے پاکستان کے اندر بند ہے، اور آپ جو اس کے باوجود کہ سارے سرکاری جو عہدیدار ہیں، محکمے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ایون کہ انٹرم پرائم منسٹر صاحب وقت کے صلاح الدین انوار اللہ کاکڑ صاحب اور عمر سیف صاحب آئی ٹی کی جی ایکسپرٹ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جناب، وہ بھی ٹویٹنگ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ٹویٹر بند ہے. تو بندہ سوال پوچھے کہ جو وی پی این آپ استعمال کر رہے ہیں کیا وہ قانونی ہے؟ آپ کیسے ٹویٹ کر رہے ہیں؟ اور اب جو پلی لی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، اس پہ جی کویسچنیبل کانٹینٹ ہوتا ہے ٹویٹر کے اوپر. ظاہری بات ہے ٹویٹر ایک فری اسپیچ، مور اور لیس فری اسپیچ پلیٹ فارم ہے، تو اس کے اوپر پورنوگرافک کانٹینٹ بھی ہوتا ہے. تو پھر ہم یہ ازیوم کریں کہ سارے جو سرکاری عہدیداران ہیں اور جو محکموں کے لوگ اور ڈپارٹمنٹس کے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں تو وہ پورنوگرافی کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک میچورٹی پیدا کرنی ہوگی ہمیں ایز اے قوم. ہم آل ٹوگیدر پلیٹ فارمس کو بین نہیں کر سکتے. اپنی قوم 25 کروڑ کو باقی 8 بلین انسانوں سے کٹ آف نہیں کر سکتے. یہ 1970s نہیں ہے، یہ ایون مشرف صاحب کے 90s اور 2000s نہیں ہے. زمانہ بدل گیا ہے، بلینز کا کاروبار ہو رہا ہے کانسٹنٹلی آن لائن. کامرس کا پہلو الگ ہے، انٹلیکچوئل ایکسچینج کا پہلو الگ ہے، ای لرننگ کی تو یار مثال ہی نہیں. آج آپ فنگر ٹپس کے اوپر آپ ٹاپ لیول کوڈنگ سیکھ سکتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے امپلائے ہو سکتے ہیں. یار یہ ایک ریئلٹی ہے ماڈرن ورلڈ کی. آپ اگر فری اسپیچ کے لیول پہ کٹ آف کر دیں گے اپنی قوم کو کہ وہ رائے کا اظہار کرنے سے یہ زبان سے نکلی یہ بات تو زبان کاٹنے والے کھڑے ہیں یا گلا گھونٹنے والے کھڑے ہیں، تو اندر جو ڈبہ ہے وہ تو پھر خالی ہوگا نا. شیر افضل مرحبا بھائی کے ڈبوں میں کچھ ہوتا ہے نا. آج کل شیر افضل کا نام لینا چاہیے، پی ٹی آئی والے بڑے ناراض ہیں ان سے. تو وہ بات یہ ہے کہ ان کے ڈبوں میں اگر کچھ ہوتا تو وہ ڈبوں میں ڈلے گا تب جب کچھ سنیں گے اور کچھ سنائیں گے. اس میں دا بیسٹ وے، اگر آپ بہت بری آراء مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، عجیب و غریب کنسپریسی تھیریز اور اوٹ پٹانگ باتیں مذہب کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، اگر آپ ان کو دبا دیں گے ایک آئیڈیا کو، اس کو اگر سن لائٹ نہیں، ایک آئیڈیا ہے اس کے اوپر بیکٹیریا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر گند لگا ہوا ہے، فنگس لگا ہوا ہے. بیکٹیریا کی بہترین چیز ہوتی ہے اس کو یو وی لائٹ کے انڈر رکھتے ہیں. آپ نئے کی دکان پہ جاتے ہیں، اگر آپ اس میں جائیں گے تو اگر آپ چھوٹی نئے کی دکان پہ جائیں گے، اس طرح میں جاتا ہوں کہ وہ 100 روپے میں خط کر دیتے ہیں، تو وہ سارا وہ ساتھ مالش والش بھی آتی ہے سر کی، تو وہ اس کے اندر وہ آپ کو لائسول کے اندر یا ڈیٹول کے اندر اس کو وہ ڈپ کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، الکوہول سے یا کسی اس طرح اسٹرانگ اسپرٹ سے وہ مار دیتے کیمیکلس. اگر آپ بڑے سیلون میں جائیں تو انہوں نے ڈبہ لگایا ہوتا ہے الیکٹرانک، اس میں یو وی لائٹس لگی ہوتی ہیں.
کانسٹنٹلی ان کا جو وہ سامان ہوتا ہے کینچی کا, برش کا وغیرہ وغیرہ, بلیڈوں کا, وہ اس کے اندر رکھا ہوتا ہے. کیوں؟ یو وی لائٹس میجورٹی جرمز کو مار دیتی ہیں. اگر آپ کو کوئی آئیڈیا گندا لگتا ہے, برا لگتا ہے, اسٹوپڈ لگتا ہے, غلط لگتا ہے, اس کو آپ دھوپ کے نیچے رکھ دیں, پبلک میں سامنے کر دیں, دھوپ لگے گی کہ سارے جراثیم مر جائیں گے. اگر آپ اس کو دبائیں گے, اگر آپ اس کے سر کے اوپر اور اس کو آپ کیل ٹھوکیں گے, اس کو اور ہتھوڑے ماریں گے اور نظر بند, تو وہ ابھر کے اور بڑا جن بنتا ہے. ان فیکٹ ایکسٹریمزم کی ون آف دی مین سورسز یہ ہوتی ہے, ون آف دی, اور بھی بہت وجوہات ہیں, اکنامک فیکٹرز ہیں اور وغیرہ وغیرہ, سوشولوجیکل فیکٹرز ہیں. ون آف دا مین سورسز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی رائے ایک انسان کے لیے بہت مقبول ہوتی ہے. جب اس کو دبایا جاتا ہے تو اس کا کانفرمیشن باعث ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے ہاتھ تو کوئی بہت بڑی بات چڑھ گئی ہے جو کہ دبا رہے ہیں. تو وہ جو بہت بڑی بات آپ کے ہاتھ چڑھی ہوتی ہے, اگر آپ اس کو پبلک میں ایئر کر دیں, آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے, لکھا چٹا کھل جائے گا آپ کا. تو اگر کوئی رائے مقبول نہیں ہے, ابھی نئی چیف منسٹر صاحبہ آئی ہیں, تو ان کی آمد سے پہلے آپ جرنلسٹ اٹھا رہے ہیں, آنے کے بعد جرنلسٹ اٹھا رہے ہیں. یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ پنجاب کے اندر, یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ قوم کو؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک انوائرمنٹ کریٹ کی گئی پاکستان کے اندر. میں 75 سال کی گواہی نہیں دے سکتا, میں اپنے 30 سالوں میں سے چلیں 15 سالوں کی یا 10 سالوں کی گواہی دے دیتا ہوں. زرداری صاحب کی حکومت تھی تو ایک قانون پاس ہوتا ہے کہ جی آن لائن جو بڑی پرسنالٹیز ہیں, پریزیڈنٹ وغیرہ, ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ, اور اس وقت پلی لی گئی کہ فیس بک, مجھے یاد ہے اس وقت کہ میں نے بھی اپنے سادگی میں فیس بک ڈیلیٹ کر دیا تھا, میں بھی چھوٹا تھا اس وقت, میری عمر کوئی نہیں تھی. تو فیس بک کے اوپر ایک بہانہ لگایا گیا تھا کہ جی بہت بڑی کیمپین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف, بہت جی بلیسفیمس اور ناموس والا کانٹینٹ ہے, تھا بھی, اور شاید اس وقت میں صحیح بھی تھا کہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا. لیکن اس کی اوور آل پکچر کو اگر آپ سمجھیں, اسی پلی کو لے کے انہوں نے کہا کہ جو بندہ بھی بڑی پرسنالٹیز کے خلاف کوئی بھی تنقید یا تنقید کرے گا ان کی, تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. واللہ عالم ہوا کہ نہیں, میں اس میں جاتا نہیں ہوں, لیکن قانونی لکونے اپنے لیے چھوڑنا جس کے ذریعے یہ ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کی آوازوں کو بند کر سکتے ہیں, یہ تو ہماری گورنمنٹس کا اور ہماری طاقتور حلقوں کا, یہ تو آپ سمجھ لیں کہ بریڈ اینڈ بٹر ہے, ان کے دو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ. تو مذہبی رائے ہو, سیاسی رائے ہو, معاشرتی کوئی رائے ہو آپ کی, اس کو آنے تو دیں باہر. آپ پبلک سینچر میں اس کو نہیں لے کے آئیں گے تو وہ کبھی نہ ڈیبیٹ ہوگا آئیڈیا, نہ کبھی وہ سنب ہوگا. دیکھیں نا, ایک آئیڈیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے, وہ ڈیبیٹ نہیں ہوگا, ڈسکس نہیں ہوگا, وہ ڈسکورس کا پارٹ نہیں بنے گا, تو وہ سائڈ لائنس پہ گرو کرے گا. اور سائڈ لائنس پہ جو جن بن کے آتا ہے نا, وہ پھر آپ سے وہ برداشت نہیں ہوتی, وہ ایکسٹریمزم کی شکل اختیار کرتی ہے. اور یہ اکراس اسپیکٹرم ٹرو ہے. اگر پاکستان میں لبرلز کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, ان کی کچھ آرائیں ہیں جن سے ہماری ایک جو بیشتر عوام ہے معاشرتی لیول پہ اگری نہیں کرتی, اگر وہ نہیں بولیں گے تو وہ بند کمروں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, اکیڈمیوں کے اندر, اپنے کیفیز کے اندر, اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر وہی باتیں کریں گے. وہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ نے منع کر دیا تو وہ پھر وہ بات کرنا چھوڑ دیں گے. سملرلی اگر آپ کنزرویٹو سائڈ پہ جائیں, جو کہ پاکستان کی اکثریت ہے, غلط صحیح جیسے مرضی ہے کنزرویٹو, تو وہ ڈبل خطرہ ہے. آپ ساتھ والے ملک کی مثال لے لیں, جب وہاں پہ اب اتنی بڑی جمہوریت ہے انڈیا, وہاں پہ کتنی بنسبت پاکستان آزادی رائے محفوظ تھی. اب جب ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس نے بالکل آپ سمجھ لیں چوک ہولڈ کر لیا ہے, تو بی بی سی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ادارہ جو ہے, اس کی وہ دفتروں پہ ریڈ ہو رہی ہے. اور کیا جی ٹیکسیشن میں انہوں نے انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ ریڈ کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی وہ ٹیکسیشن کے اندر فراڈ کیا ہوا ہے. لکونہ بہانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مقصد ہے. اور اس وقت ٹائمنگ کیا تھی, بی بی سی والوں نے نکالی تھی ڈاکیومنٹری, اور اس میں وہ مودی صاحب کے جو گجرات رائٹس میں ان کا رول تھا, اور وہ ایک میس سلاٹر جو مسلمانوں کو ہوا تھا, اس کے اندر ان کا رول کو ایکسپوز کیا تھا. انہوں نے وہ ڈاکیومنٹری بھی بین کی. انہوں نے کہا بی بی سی والے تے ٹیکس فراڈ بھی کرتے ہیں ملک ساڈے, انہوں نے پھڑو تو انہوں نے ڈکو, تو انہوں نے انہوں دی فائلاں کڈو, تے موبائل, ان کے موبائل سنیچ کر لیے بی بی سی کے دفتر میں, ان کی ہارڈ ڈرائیویں سنیچ کر لیں, ان کے کمپیوٹر سنیچ کر لیے کہ جی ہم سارا ڈیٹا آپ کا دیکھیں گے, کس کو ای میل کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, کیوں جی آپ کی ٹیکسیشن میں کچھ ہمیں کمی پیشی آئی ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے ٹیکسیشن والا, لیونگ بیونڈ مینز والا. بلکہ انجینئر صاحب بھی اکثر لطیفہ کر دیتے ہیں یہ واقعی میں صحیح بات ہے, کیونکہ اٹس پریکٹیکلی امپاسبل فار یو ٹو ڈس پروف, کیونکہ یہ تھوڑا سا نا وہ گلٹی بیفور انیسنٹ والی بات ہے, کہ بڑا مشکل ہے کہ آپ یہ پروف کریں کہ آپ نے فلی ڈاکیومنٹ کیا ہوا اپنی ٹرانزیکشنل لائف کو, یہ کمرشل ٹرانزیکشنز کے بات اعتبار سے. یہ کوئی بھی جو بندہ ٹیکس فائلر ہے وہ سمجھ سکتا ہے یہ بات, کہ بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ ہر ایک
اینگل کو کور کریں کہ یہ میرے ابو نے مجھے گفٹ دیا تھا, یہ مجھے برتھ ڈے کے دن ملا تھا, یہ میں نے عیدی اکٹھی کی تھی, یہ میری انکم تھی, یہ میں نے پلاٹ بیچا تھا. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سارا کچھ, اور اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک آنر سسٹم پہ چلتا ہے ٹیکسیشن کا نظام. اس میں ڈیٹیل اسکروٹنی کے اندر جانا یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کو کور کر پائے. اور کیونکہ ہمارا ٹیکسیشن کا نظام ہے بھی بڑا کنفیوزنگ, اس کو جان بوجھ کے ایسے بنایا گیا تھا کہ اس میں وہ طریقہ کار چھپنے کے, تو کامنلی یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے کمرشل ٹرانزیکشنز, فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے ذریعے بھی. میرے خیال میں عمران ریاض کا بھی جو کیس ہے وہ بھی کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا معاملہ ہے, کوئی ان کے پاس کوئی فش فارم تھا یا کچھ اور تھا. تو لب لباب اس گفتگو کا یہ ہے کہ میں نے ایک لٹریری فیسٹیول دیکھا کراچی کا, بہت بڑا ہوتا ہے, لاہور لٹریری ہوتا ہے, کراچی میں ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے گیسنگ. اس میں ندیم پراچا صاحب وہ بہت بڑے کالم نگار ہیں, بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں لیفٹ کے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے پاس نہ کوئی اپریٹس ہونا چاہیے, اتنی ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسٹیٹ کے پاس کوئی اپریٹس ہونا چاہیے کہ ہٹلر کو بھی کوئی ڈھکنے کا نظام ہو. یعنی اگر عوام ہٹلر کو ووٹ دے کے اشارے میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انہوں نے پہلے ہٹلر سے تشبیہ دی, اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہٹلر کو عوام ووٹ کر کے لانا چاہ رہی ہے تو اسٹیٹ کے پاس کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ عوام کی وہ مینڈیٹ کو یا عوام کی رائے کو پائے تکمیل نہ پہنچنے دیں. میں اس کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ ان کے پاس یہ بھی حق ہے کہ وہ یہ بات کریں, بونگی ماریں. وہ بونگی مارتے تو اگلے دن پکڑی جاتی ہے یار. آپ یقین کرو میں نے زندگی میں کتنی بونگیاں ماری, کتنی غلط باتیں کی ہوں گی. یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, عاجزی ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ آپ نے بات غلط کر دی ہے, آپ ڈسپروو ہو گئے ہیں, آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے, آپ اس کو واپس لے لیں. آپ کہیں یار میں رجوع کرتا ہوں اس کے اوپر, یہ غلط بات ہے, علمی بات ہو, مذہبی بات ہو, سائنس کی بات ہو, کوئی فیکٹ ہو آپ نے غلط کوٹ کر دی ہو, یا کوئی رائے قائم کر لی جو غلط ہے. یہ جو ماحول ہے یہ تب تک نہیں پیدا ہوگا. ابھی جو ہے نا, کیونکہ ہر بندے کے آئیڈیاز اس کا بیبی ہوتے ہیں, بیکاز اس کو وہ کہیں پریزنٹ ہی نہیں کر سکتا, کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی, کوئی ڈسکورس نہیں ہوتا, کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی. تو ہر بندہ اپنے نا وہ آئیڈیاز کو ایسے ایسے بیبی کی طرح پال کے سائڈ پہ, جب بچہ ہے آپ کا وہ گود لیا ہوا بچہ ہے, اور کبھی اس کے خلاف آپ نے اس کو مٹی دھول نہیں لگنے دی. آئیڈیاز کا تو مقصد یہ ہے کہ ان کو مٹی دھول لگے, ٹھیک ہے نا, ان کے خلاف ایک مجادلہ ہو, مقابلہ ہو, وہ مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز میں ہوں, تھیسس ہو, اینٹی تھیسس ہو, سنتھسس ہو, معاشرہ آگے موو کرے. ون آف دا مین فیلئرز پاکستانی سوسائٹی کا ہیز بن کہ ہم نے WWE چلا کے رکھی ہے, یہاں پہ ریسلنگ میچ چلتا رہا ہے, یہاں پہ ہیرو کون ہے, ولن کون ہے. کوئی ہیرو نہیں ہے, کوئی ولن نہیں ہے. یہ نوانس کی بات ہے, یہ گریز کی, یہ بلیک اینڈ وائٹس کی بات نہیں ہے. ایک رائے کسی کی مردود بے شک ہوگی, سارے انسانوں کی کوئی نہ کوئی بات مردود, ناقابل قبول اور غلط ہوگی, چاہے وہ فیکچول رپورٹنگ ہو, یاداشت کا مسئلہ ہو, لا علمی ہو سکتی ہے, یا ایون ان سب کے باوجود انسان غلط کنکلوژن پہ ارائیو کر سکتا ہے, اجتہاد غلط ہو سکتا ہے انسان کا. تو یہ تب تک نہیں ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈیسنسی اور ڈیکورم کی طرف جائے گا معاشرہ, جب تک کہ آپ الاؤ نہیں کریں گے کہ لوگ غلط بات بھی کریں, اور اس کے اگر غلط بات کر بھی دیں اس کا رد عمل فیس کر کے وہ موو آن کر جائیں اس چیز سے. اگر وہ اس رائے پہ قائم ہو جاتے ہیں, منجمد ہو جاتے ہیں, دیٹس بیڈ فار دیم. وہ ان کی بیڈ لک ہے کہ ان کے عقل پہ پردہ ڈال گیا ہے, یا کوئی ان کے ایگو کا مسئلہ بن گیا, یا واٹ ایور. تو یہ اسکولوں کے اندر یہ بہت ریکویسٹ ہے کہ جو اسکولوں کے اندر آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو, اگر آپ پڑھاتے ہیں, اگر آپ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, اگر آپ کے اپنے بچے ہیں انشاءاللہ, اور آپ کے محلے کے اندر آپ کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں, فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں, تو یہ نجی جو گفتگو ہوتی ہے ہماری لڑکوں کی, لڑکیوں کی, اسی کے اندر آپ ایز اے سوسائٹی یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کریں کہ یار نہیں چھوڑو یار, ایک منٹ, یہ سلمان نے ایک بات کی ہے یار, اس کو سن لیتے ہیں. نہیں سلمان یہ بات بالکل غلط ہے, آپ اس کا مذاق اڑائیں, آپ بحث کریں, لیکن آپ اس کی بات کو سنیں صحیح, کیونکہ سلمان اکثر غلط باتیں کرتا ہے. نہیں سلمان بہت اچھا ہے, میں تنگ کر رہا ہوں. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ ہمیں خود ٹالرنس پیدا کرنی پڑے گی. پاکستان میں دیکھیں جی, ڈیفینس آپ نے خود کرنی ہے اپنی, ہے نا جی, گھر کے اندر ریوالور شالور ہونا چاہیے, پسٹل ہونی چاہیے, یہ ہمارا دیسی کلچر ہے. پولیس کوئی نہیں جانا آنا آپ کو, ٹھیک ہے نا, ملک کا نظام جو ہے, آپ نے اپنے گھر کا دفاع کا نظام بھی خود کرنا ہے. اب تو بجلی بھی خود لوگ پروڈیوس کرتے ہیں, وہ سولر پینل لگائے ہوتے ہیں, اپنے بور کیے ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ذہن سازی, تربیت, اس کے اندر بھی ہمارا اپنا خود ہی رول ہونا پڑے گا. اسٹیٹ کو ہم نے جو رسپانسبلٹیز سونپی ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کرنے میں. مطلب وہ فری وائی فائی تو دے دیں گے لاہور کو, لیکن وائی فائی سے ہم کھولیں گے کہ ہر چیز تو بین ہے, ٹویٹر بین ہے, انگریب انسٹاگرام فیس بک بھی بین ہو جائیں گے, گوگل سرچ انجن بین کر دو, سب کچھ بین کر دو, لیکن سوسائٹی فنکشن نہیں کر سکتی. آپ کے خود محکمے نہیں فنکشن کرتے, وہ وی پی این چلا کے ٹویٹر چلاتے ہیں. تو یہ سوچنے کی باتیں.
ہمیں خود اپنے معاشرے کے اندر سینہ بڑا کریں، آپ حلم پیدا کریں، صبر پیدا کریں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں. ایون اگر آپ اس انسیڈنٹ کو دیکھ لیں جہاں وہ لوگوں کو لگا کہ یہ توہین آمیز وہ ہے معاملہ، کہ جب وہ کچھ وہ حلوہ جو لکھا ہوا تھا شرٹ کے اوپر خاتون کی، وہ ڈیزائن تھا کوئی کسی برانڈ کا. تو اگر ایک معاشرہ عادی ہوتا ہے اس چیز کا، اسے یہ مذہبی انتہا پسندی کا پرابلم نہیں ہے یہ، یا فرقہ واریت کی پرابلم نہیں ہے، یہ ایک اوور آل ہیومینٹی نہیں ہمارے اندر. اس کے اکنامک ریزنز ہیں، میں ان میں نہیں جاتا. ایک غربت بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر، مواقع نہیں ہے، وہ لوگ اپنے محلوں کے اندر بند ہیں، بہت تنگ گلیاں ہیں، گٹر کا نظام برباد ہے، وغیرہ وغیرہ فیکٹرز ہیں. بٹ جو بنیادی چیز ہے نا وہ کہ اختلاف کرنے کی تمیز، اختلاف کرنے کی تمیز، بحث کرنے کی تمیز، اور وہ ان کی غلطی نہیں ہے. اس معاشرے میں اوور آل وہ مواقع نہیں پیدا کیے گئے جہاں لوگ اپنی بات کو تو رکھیں نا، اپنی مطلب وہ اپنی وہ رائے کو پریزنٹ کریں اور آگے سے ان کا کوئی منہ نہ نوچ لے. یہ بھی تو مسئلہ نا کہ آپ گھر میں والدین، بڑے، ماموں، چچا، تایا، سب جو لاڈ کرنے والے لوگ ہیں، جیسی کوئی بچہ کوئی بات کرتا ہے اس کا منہ کھول لیتے ہیں، اس کا منہ نوچ لیتے ہیں. پھر اگر آپ اسکول میں جاتے ہیں تو ٹیچر نہیں بولنے دیتی ہے آپ کو، اور پھر اب آپ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں تو پھر آپ کول ہو جاتے ہیں، آپ بولنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا. تو اور جاب کے اندر تو ویسے ہی ہم کمین ہوتے ہیں باس کے سامنے جاتے ہیں. تو وی ہیو ٹو کریٹ. اور مسجد خاص طور پہ جو ایک لرننگ سینٹر ہے، ٹھیک ہے، سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، مسجد ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، ہم نے اس کو مس یوز کیا، ہم نے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا. جمعہ ایک بہت بڑا موقع ہے، عید بہت بڑا موقع ہے. لوگ اپنے فجر کے بعد خاص طور پہ جو چانس ہوتا ہے کہ لوگ اپنی رائے پیش کریں، سوال پوچھیں امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، مجھے یہ بات سمجھنی ہے، اس میں اپنی رائے پیش کریں، اس میں کچھ رائے لیں. اور ایک گروتھ کا وہ کچھ بھی نہیں. ون وے ٹریفک ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے وہ، بلکہ خطبہ بھی میں تو کوئی نہیں سنتا. وہ ٹیمو ٹائم آئے، 2 ورز پڑھے جناب، نکل گئے. تو یہ سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، اگر آپ میں ایک بڑی سی مثال دوں گا، یو کے اندر ہائیڈ پارک ہے. یہ لگے گی کہ میں اوپر سے آنے کی کوشش کروں گا، دیکھیں جی گوروں کے پاس، یہ وہ بات نہیں کہ گوروں کے پاس ہے یار، وہ ایک سکسیزفل معاشرہ ہے، ٹھیک ہے. ابھی وہ کچھ بدحال ہوا ہے یا وہ زوال کا شکار ہے، لیکن ایٹ ون پوائنٹ عروج میں تھا. تو اس کی کچھ ویسٹیجز ان کے پاس ہیں، کچھ آثار ہیں ان کے کامیابی کے زمانوں کے. انہوں نے ہائیڈ پارک، ان کا بہت بڑا ایک لنڈن کا پارک ہے، سمجھ لیں ان کا مین جنا پارک ٹائپ ان کی وہ چیز ہے، بہت بڑا خوبصورت پارک ہے. اس کے اندر ایک انہوں نے خاص ایریا مقرر کیا، اس کا نام ہے اسپیکرز کارنر. وہاں پہ صرف آ کے آپ سارا دن لوگوں سے بحث کر سکتے ہو. وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا الاؤڈ نہیں ہے، پولیس وہاں وہ اکثر وہ موجود ہوتی ہے. سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام اور کنورژن کا کام، اسلام کو لوگوں کو لانا وہاں پہ ہوتا ہے. آپ اس بات کو آپ حیران ہوں گے. اور ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں، ہر جماعت کے لوگ آتے ہیں، نیچری آتے ہیں، ایتھیسٹ آتے ہیں، ایگنوسٹ آتے ہیں، کمیونسٹ آتے ہیں، کرسچن آتے ہیں، جوز آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، مسلمانوں کے سارے فرقے آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس سے سیکھیں. میں نہیں کہتا کہ ہم اپنی ویلیوز کو ختم کر دیں، ہماری کوئی حدود ہیں. ہم سیکس اینڈ جینڈر کے معاملے میں اسلام کا بڑا، اور ہمارے معاشرے میں بھی الحمدللہ بڑا ٹف ڈسپلن ہے. اور دوسرے اینڈ پہ ہم مذہبی تنقید اور تنقیص نہیں برداشت کر سکتے. ناموس رسالت کے ہمارا کوئی سوال نہیں ہے. تو آپ باؤنڈریز بنائیں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ باؤنڈریز بنائیں، رولز بنائیں، لیکن اس رولز کے اندر تو گیون گیم ہونی چاہیے نا. ورنہ وہ جو بینڈ وتھ ہے لوگوں کی، وہ اتنی لمٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر آپ پھر خود ناراض ہوتے ہیں کہ لوگ موسم کی، کھانے کی، میلے ٹھیلوں کی، ڈراموں کی، فلموں کی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ یوتھ کے اندر بھی جائیں گے تو وہ یہ صرف اس میں آپ الزام کامنلی انہیں پہ لگایا جاتا ہے کہ یوتھ اسٹوپڈ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ گند بلا کر رہی ہے، وہ غلط چیزیں دیکھ رہی ہے. سوچنے والی بات ہے کہ شاید یوتھ کے اندر کبھی وہ ماحول ہی نہیں پیدا ہوا کہ وہ کوئی لافٹی اور بڑی باتوں پہ ڈسکشن کریں. ڈنر ٹیبل کی بڑی کامن مثال ہے. ہمارے ڈائننگ ٹیبلز کے اوپر ایک بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پالیٹکس اور ریلیجن کی بات نہیں کرنی. بھائی کیوں؟ میرے سب سے عزیز جو ہیں وہ میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، میری بہن ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بیگم ہے، میری بھابھی ہے، بچے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، اولاد ہے آپ کی. وہ اسی چنگیہر کے سامنے بیٹھ کے وہیں پہ تو انہوں نے ساری جو بکواس کرنی ہے وہیں کرنی ہے. تو اس بکواسیات کے اندر اگر برداشت پیدا ہوگی تو محبت بھی بڑھے گی نا. یعنی ایک ہی گھر کے اندر ایک بھائی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتا ہے، ایک پیپل پارٹی کو کر سکتا ہے، ایک ہی گھر کے اندر ایک بھائی بریلوی ہو سکتا ہے، ایک دیوبندی ہو سکتا ہے، ایک اہل حدیث ہو سکتا ہے، ایک شیعہ ہو سکتا ہے. یہ جب برداشت پیدا ہوگی اس معاشرے کے اندر تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی کامیابی کو کوئی رکاوٹ ہی نہیں بن سکتی. آپ شاید مٹیریلی کامیاب نہ ہو، لیکن ایک اتنی کوہیسو سوسائٹی، اتنی برداشت والی. اور یہ برے صغیر میں ہماری پاک و ہند کے اندر یہ تو برداشت تو ہمارے کلچر کے اندر ہے.
اس کو جو سوشل سائنٹسٹ نے ایکسٹریمزم کے تھرو نکالا ہے، یہ تو بڑی الٹ سمت میں ہم نے واقعی میں الٹی ہے بھی گنگا والا علاقہ، ہم نے واقعی میں الٹی گنگا بہا دیا. یہ علاقہ برداشت کا ہے، یہ ہماری اس علاقے کی خاصیت ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی اقلیت ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، اس کو ایک روم اور سپیس دی جاتی ہے. غلط ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے نزدیک غلط ہو، ان کے نزدیک تو وہ صحیح ہے. تو کنکلوژن میرا یہ ہے کہ آج کوئی اور جیل میں ہے، آج کسی اور کی پٹائی ہو رہی ہے، آج کسی اور کو گالیاں پڑ رہی ہیں، آج کسی اور کے خلاف سینسرشپ ہو رہی ہے، کل آپ کے خلاف ہوگی. آپ کو شاید بڑے لیول پہ نہ محسوس ہو کیونکہ آپ شاید عام شہری ہیں، آپ جاب پہ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ اس ماحول سے تو متاثر ہوں گے نا، جس ماحول کے اندر آپ کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی رائے کی کوئی احترام نہیں ہے کہ آپ اس کو پریزنٹ بھی کر پائیں، اس پہ بات بھی کر پائیں، وہ معاشرہ میرے خیال میں نان لیویبل ہوگا، وہ ورتھ لیونگ نہیں ہوگا، اس کے اندر مزہ نہیں ہوگا. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزہ نہیں ہے ہمارے ملک میں، آپ کچھ مثالیں ہیں یار، چین کو دیکھ لیں، گلف کنٹریز کو دیکھ لیں، کچھ حد تک روس کو دیکھ لیں، ایون امریکہ کو دیکھ لیں کہ وہ ایڈورڈ سنوڈن کے خلاف، ایڈورڈ سنوڈن حالانکہ جرنلسٹ نہیں ہے، وہ لیکر تھا، بٹ جولین اسانج کے خلاف جو امریکن شہری بھی نہیں ہے، اس کو وہ ایکسٹراڈائٹ کر کے امریکہ میں سزا دینا چاہتے ہیں. تو یہ آزادیاں، یہ ماڈرنٹی کی کچھ جو اچھی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور اصل میں بنیادی طور پہ فریڈم آف سپیچ کا سارا دار و مدار پاور کوریڈورز کی کرٹیک پہ ہے. نہ گالیاں دینا ہے، نہ گندی باتیں کرنا ہے، نہ پورنوگرافک کانٹینٹ کو پروانہ دینا ہے، نہ مذہبی یہ سب پاور کوریڈورز کو کرٹیسائز کرنا. دی ایبلٹی کہ آپ کسی بھی عہدے دار، کسی بھی محکمے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، بدتمیزی نہ کریں، اختلاف کا تو حق ہونا چاہیے نا. تو یہ ایک دوسرے کا ہم اگر ڈیفینڈ نہیں کریں گے، پروٹیکٹ نہیں کریں گے، تو لانگ رن میں کیا ہوگا کہ اینڈ میں نہ تیری نہ میری، نہ کسی نے نہیں چلنی، باریاں ہی ہوں گی. ابھی پیپل پارٹی کی باری ہے، ابھی نون لیگ کی باری ہے، ابھی پی پی ایم ایل این کی باری ہے، ابھی لبرلز کی. ضیاء الحق کے زمانے میں کنزرویٹوز کی دورہ تھا، مشرف صاحب کے دور میں لبرلز کا دورہ تھا. ہر جگہ این جی او، ہر جگہ، جس طرح اس ٹائم پہ مدرسے کھول رہے تھے ہر جگہ، اس ٹائم پہ این جی او تھے، پرائیویٹ اسکول تھے، او لیول تھے، اے لیول، آپ کو بھی ٹھیکہ، اس کو بھی ٹھیکہ. تو اس بیوقوفی میں نہ آئیں، اس بات میں، اس گپل گوس میں نہ پھنسیں. ہم ایز اے قوم، علماء کا کام تھا نہیں کیا، اسکولوں کا کام تھا نہیں کیا انہوں نے، حکومت کا کام تھا نہیں کیا. یار آپ اور میں تو زندہ ہیں نا، ہم تو ہمارے پاس تو انٹرنیٹ کا ٹول ہے نا، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، ذہن چل رہا ہے ہمارا، زبان چل رہی ہے، دلوں میں کچھ حیا ہے، شرم ہے، کچھ ایمان ہے، کچھ ایتھکس ہمیں آتے ہیں. تو وی شوڈنٹ، ہمیں اس کے اوپر نا ڈیلی ڈیلی نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر نا آئیں بائیں شائیں نہ کریں. ہمارے پاس یہ موقع نہیں تھا پہلے، 1.25 سال پہلے ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم نہیں تھا، لیکن اب جس کے خلاف جو زیادتی ہوگی اس اعتبار سے، آزادی رائے کے اعتبار سے، ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ، چاہے وہ جس مرضی جماعت کے ہوں، جس مرضی فرقے کے ہوں، جس مرضی سوچ کے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، اس کو جینے دو یار. اور آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے بلیفس کے اوپر، چاہے وہ غلط ہوں، کہ کسی کے اس کے خلاف بات کرنے میں یا اس کو ڈیبیٹ کرنے میں، چیلنج کرنے میں آپ کا اوپینین زیر نہیں ہو جاتا. اگر وہ زیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ورتھ وائل اوپینین نہیں تھا، وہ پھر ایسی چیز ہی نہیں تھی جو جس کو آپ نے دل سے لگا کے بیبی بنا کے رکھا ہوا تھا. تو بیبیوں کو نہ اپنے نظریات کو بیبی نہ بنائیں. نظریات کپڑے آج بدلتے ہیں، کل بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بنیادی عقائد ہوتے ہیں انسان کے، ان کو بدلنا میرا خیال ہے بہت پہاڑ کو ہلانے والی بات ہو جاتی ہے. لیکن اوور آل آپ کے نظریات ہیں، آئی ایم شیور اتنے وہ نہیں ہیں کہ ان کو اگر ٹچ کریں تو وہ ڈھیر ہو جائیں گے. تو پلیز، آج کوئی اور ٹارچر ہو رہا ہے، کوئی اور جیل جا رہا ہے، کوئی اور ہراس ہو رہا ہے، کل کو آپ ہوں گے. آپ شاید صحافت میں ہیں، یا یوٹیوبر نہیں ہیں، آپ بلاگر نہیں ہیں، آپ تجزیہ نگار نہیں ہیں، آپ فارمل انسان ہیں، لیکن ماحول تو اسی میں رہیں گے. آپ ماحول تو یہی ہوگا. تو پی ٹی آئی والے بس کر دیں، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں دینا، لوگوں کو اٹیک کرنا. سملرلی پی ڈی ایم 2.0 والے بھی بس کر دیں، گالیاں دینا، لڑنا مذہبی رہنماؤں سے بھی. اور یار یہ بڑے کرتے رہیں گے، کون سا انہوں نے اور آپ کو مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ دے دینا ہے یار، یا ہمیں کوئی مراد دے دینی، یا ہمیں کوئی ٹھیکہ دلوا دینا کسی پل انڈر پاس کا. ہم چلنگ کریں یار، ہم نارمل گفتگو کریں. دیکھیں جس طرح میں نے یہ نارمل باتیں کی ہیں، ہیوی سبجیکٹس ہیں، یہ کوئی لائٹ سبجیکٹس نہیں ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں، لیکن اس طرح آپ نارملی بیٹھ کے بات کریں. اور میرا جو زیادہ تر مجھے لوگ ڈانٹتے بھی ہیں اس کی وجہ سے کہ میں بہت کیجولی بات کرتا ہوں، لیکن اس کا آپ بات اچھی تھی، لیکن آپ کا بیٹھنے کا سٹائل کیجول تھا تھوڑا
میں اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ یو کین ڈو دس نارملی. کوئی ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے قوم کو, کوئی کسی بات پہ بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ بابے شاید کوئی نہیں نہیں مذاق کر رہا ہوں. انجینئر مرزا صاحب ہوں, کوئی اور ہوں, اسپیس نہیں بنتی, اسپیس بنانی پڑتی ہے قوم کو. قوم نے محبت کی ہے تو علی بھائی کو اب ہاتھ نہیں ڈال سکتا کوئی, الحمدللہ. تو یہ اس کو اس سے لرن کریں نا, اس سے لرن کریں کہ جو بندہ رولز کو نہیں توڑتا, وائلنس کی بات نہیں کرتا, غلط طرف نہیں لے کے جاتا, اس کو بولنے تو دیں. غلط ہوگا, غلط پروو ہو جائے گا. تو اگر آپ تیار ہیں غلط پروو ہونے کے لیے تو کامنٹ کر دیں نیچے. اپنی آزادی رائے کا استعمال کرتے ہوئے لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب.